لوگوں کے لیے دستور عمل، یہ تین باتیں بڑی متاثر کن ہیں. آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کا پہلا مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین چیر کے دانہ پیدا کیا ہے، مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ علی یاد رکھنا تم سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، اور جس سینے میں تمہارا بغض ہوگا وہ سینہ مومن کا نہیں منافق کا ہوگا. تم سے مومن پیار کریں گے، مومنوں کے دلوں میں کشش ہوگی تمہارے لیے. خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو. جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت علی پھر بیٹھ گئے. وہ پھر پکارا، اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے. پھر کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں. فرمایا مجھے پتا ہے. نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں لوگوں کو، آگے نہ جانا، یا کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہیں، تو آگے نہ بڑھنا. بھائی کیا ہو جائے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے. اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی. بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا، اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی. حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے. حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ، میرا پتہ ہے تجھے، مجھے تو جانتا ہے. کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے، پتہ نہیں. تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے. فرمایا چھوڑ تو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا. فرمانے لگے یہ تو جب پنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے. ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں، تو مقابلے میں آ، ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو مقابلے میں آ، تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے. وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں. تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہو گیا کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی. غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا. یہ کیوں کرتے تھے لوگ، عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں. کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں. اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر. حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی. آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی. ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیا. تو عزیز دوست آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں. روب میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا. اے مولا کائنات، آپ کی بات کہاں سے شروع کی جائے، اس ذکر نور کو کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے. اتنی فضیلت مآب ہستی، اتنی شرف والی ہستی، اتنا بڑا عظمتوں کا باب، اتنی بلندی شان کی، اتنا بڑا مرتبہ. میں کیا آپ کو عرض کروں، یہ ہماری شومی قسمت ہے نا کہ ہر بزرگ کے معاملے کو متنازع بنا دیا جاتا ہے. کچھ لوگ تو ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ہی ذکر کرتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں کرتا، بس میں ہی ہوں حضرت علی والا اور کوئی بھی نہیں. مفت کے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں بیچارے، اپنی دکانداری سیدھی کرنے کے لیے دعوے دار بنتے ہیں. کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اوہو فلانا دیکھو کدھر نکل گیا ہے. وہ اللہ کے بندے، آپ کیوں وہ رستہ چھوڑتے ہیں جو میرے محبوب کے غلاموں کی عظمت والا رستہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا ہے، وہ کمال دیا. آپ ذرا لطافت دیکھیے، ماحول کا حسن دیکھیے. جو لوگ دلیر ہوتے ہیں نا، بہادر ہوتے ہیں، پہلوان ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ الا ماشاءاللہ دانا نہیں ہوتے، پڑھے لکھے نہیں. ہمارے عرف میں کہتے ہیں پلوان آدمی ہے،
تو پلوان بندہ زیادہ ڈگریوں والا نہیں ہوتا. تعلیم یافتہ لوگ تھوڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پڑھے لکھے آدمی تھوڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں کہا کرتے تھے کہ اس منڈے کو کتوں کام ہونا ہے, تو پاڑو منڈا ہے کو کتنے مطلب زوراور کام ہوگا, اس کے لیے تو مشکل ہے. جو لوگ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, ایسا ہوتا تھا نا, یہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو یہ مطلب پہلوانی والے کام, پھر کہتے تھے یہ پہلوان آدمی ہے, اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور کام کرے, قربان جائیں. حضرت علی نے مثالیں ساری غلط ثابت کر دیں. فرمایا پہلوان بھی مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور عالم بھی مجھ سے بڑا کوئی نہیں. عجیب بات. یعنی حضرت علی شیر خدا جب تلوار کی ضرب لگاتے نا, تو ایک مقام پہ محبوب نے فرمایا علی کی ایک ضرب کائنات کی نفلی عبادوں سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. ضربۃ علی افضل من عبادت الثقلین. صرف ایک ضرب مولا علی شیر خدا. یعنی کوئی بھی مقابلے میں آیا, مرحب آیا یا عمر بن عبد ود آیا یا بدر میں کوئی آیا یا احد میں کوئی آیا یا خندق میں کوئی آیا, شیر خدا جدھر بھی گئے چمکتے دمکتے ہوئے گئے. عرب شریف میں رواج تھا, لوگ جنگی لباس پہنتے تھے تو لوہے کی جیکٹ پہنتے تھے. آپ نے دیکھی ہوگی وہ کہ پیچھے سے کوئی تلوار مارتا تھا تو کٹتا نہیں تھا وجود, تو لوگ وہ جیکٹ پہنتے تھے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی وہ اپنی پشت پر وہ لباس نہیں پہنا. تو لوگ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے آپ وہ لباس کوئی نہیں پہنتے, تو فرمانے لگے پشت کبھی دکھانی نہیں, تو پشت دکھائیں گے تو ضرورت پڑے گی نا, ہم نے تو سامنا کرنا ہے جو بھی سامنے آئے گا, ہم نے تو لڑنا ہے. اور پھر بہادر تھے اور کمال بہادر تھے. یعنی مزاج تھا تلوار کے دھنی تھے, اور لب و لہجہ اس طرح کا تھا کہ بس وہ نہ گھس جاتے تھے. یعنی ایک مقام پہ صرف حضور نے فرمایا آپ نے گھر رہنا ہے. مختلف صحابہ کی حضور ڈیوٹیاں لگا جاتے تھے, جب جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو کبھی فرما دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رہیں گے, کبھی کسی صحابی کو پیچھے نماز کے لیے امامت کے لیے حضور نیابت کے لیے چھوڑ جاتے. تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے فرمایا علی رہیں گے, تو شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور آپ مجھے بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں, عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں تو تلوار والا آدمی ہوں. تو حضور نے مثال کہہ دی, فرمایا جب جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو ہی چھوڑ کے گئے تھے, تو آپ بھی تو میرے لیے اسی طرح ہے نا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون. لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوں, میں آخری نبی, پر آپ میرے لیے اسی طرح جس طرح جناب موسیٰ کے لیے ہارون. اور یہ حضور نے ایک اور موقع پر بھی فرمایا, جب مختلف لوگوں کو صحابہ کو مختلف صحابہ کا بھائی بنایا تو حضرت علی رونے لگے, تو حضور نے فرمایا آپ تو میرے بھائی ہیں. اور فرمایا صرف دنیا میں ہی بھائی نہیں, آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. تو حضرت علی شیر خدا میدان میں رہتے, اعصاب کے بڑے مضبوط تھے مولا علی. یعنی یہ جو ماحول ہوتا ہے نا ایمرجنسی کا, جنگ کا, اس میں لوگوں کے اعصاب قائم نہیں رہتے. بہت زیادہ رش ہو جائے نا, اس میں گاڑی سنبھالنی پڑے نا, تو اعصاب ٹھیک ہونے چاہیے بندے کے. کئی دفعہ ایمرجنسی نافذ ہو نا, دوڑ دھوپ ہو, کوئی پریشر آ جائے, تو سب سے کمال آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سنبھالے. آپ کو سمجھ آ رہی بات کی؟ اصل زیادہ پریشانی اس بندے کو پریشان کرتی ہے جو پریشانی کے وقت اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا, ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں, ٹینشن میں آ جاتا ہے, ہوش کھو بیٹھتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے. لیکن جو لوگ شدید ٹینشن میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں وہ کمال لوگ ہوتے ہیں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے سخت ترین ماحول میں, جنگ کے ایمرجنسی کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے تھے, اور تلوار اتنی شاندار چلاتے تھے کہ جو کافر بڑی ڈینگیں مارتا ہوا آتا تھا نا, جو بڑا پہلوان سمجھتا تھا, جب شیر خدا کے سامنے آتا تو آپ اس دلیری, ہمت اور سمجھداری سے وار کرتے کہ اس طرح کا بھی نظام ہوا کہ پہلے وار کرنے کا موقع دیا کہ آجا تو کر لے, دیکھ لیا کتنے کو پانی میں ہے, اسے موقع دیا 2-4 دفعہ وار کرنے کا, اور جب سمجھ گئے نا کہ بس بات ایسی ہے تو پھر حضرت مولا علی اللہ اکبر کہتے تھے اور پھر وار کرتے تھے. اور حال یہ ہوتا تھا کہ پہلے دشمن کا سر کٹتا, پھر وجود کٹتا, اور ضرب اتنی شدید ہوتی تھی کہ کئی دفعہ گھوڑا بھی کٹ جایا کرتا تھا. یہ جو ہمارے بچے ہیں نا, آپ نے ناراض نہیں ہونا ویسے مجھ سے اور ماؤں بہنوں سے خصوصی معذرت کے ساتھ, جن بچوں کو آپ بچپن میں بلیوں سے ڈراتی ہیں, پتر سو جا بلی آ گئی, اور بتائیں وہ بچے بعد میں شیر بنیں گے؟ بلی سے ڈرایا.
بیٹا چپ کر جا بلی آ گئی. تو آپ نے جس کو بلی سے ڈرایا ہے آپ کا خیال ہے کل کو شیر بنے گا؟ آپ اسے, اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں, چھپکلی دیکھ کے لوگ چیخے مارتے ہیں, کھٹمل دیکھ کے چیخے مارتے ہیں. تو یہ بچھو دیکھ کے چیخے مارنا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے. تو خدا کے بندو اللہ سے ڈرو. جو لوگ چھپکلیوں سے ڈر رہے ہیں, بچھوؤں سے ڈر رہے ہیں, وہ میدانوں میں نکلیں گے. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے. ادھر دیکھو میری طرف کیا کہہ رہا ہوں. سناؤ اپنے بچوں کو. رات کو کہانیاں سناتے ہیں نا, دادا ابو, نانا ابو, امی, بڑا بھائی, بڑی بہن, چھوٹے بچوں کو قصے سناتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے خوف دور ہوتا ہے مولا علی کی بات سن کے. یہ حضرت علی کا کمال ہے. دیکھو نا, خیبر میں فتح نہیں ہو رہی تھی. یہ ذرا منظر دیکھیے, فتح نہیں ہو رہی, حضور موجود ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح عطا کرے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں بات ختم نہیں کی. نبی کریم فرمایا بندہ وہ ہے. اچھا نام نہیں لیا, یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. محبوب کبھی کبھی اس طرح کا رنگ پیدا کر دیتے ہیں کہ ہر آدمی کا کلیجہ نا دھک دھک کرنے لگتا, دل دھڑکتا. حضور فرمانے لگے کل فتح ہوگی, جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا. فرمایا بندہ کون ہے؟ بندہ وہ ہے جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ نشانی دیکھو, نشانی بتاتے ہیں نا لوگ. فرمایا نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ساری رات منتظر رہے کہ قرہ کس کے نام نکلتا ہے. دن چڑھا تو محبوب نے فرمایا علی کو بلاؤ. جناب حضرت علی کو آشوب چشم ہے, آنکھیں تکلیف میں. حضور نے فرمایا بلاؤ. تو مولا علی آ گئے. یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں. آپ پھر سمجھے بات کو, یعنی ایک بندے کو طلب کیا گیا ہے میدان میں آنا ہے, لڑائی کرنی ہے, اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے, تو یہ مشکل کام ہے. تو محبوب نے فرمایا آئیے. حضرت علی آ گئے تو محبوب نے لعاب دہن لگایا آنکھوں میں. حضرت علی فرماتے ہیں کمال ہو گیا, آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. اور پھر حضرت علی خیبر کے میدان میں آئے, پھر دروازہ توڑا, توڑ کے گرایا. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. ایک زمانہ تھا, درویشوں نے لکھا ایک زمانہ تھا, حضرت علی کو بھی تھوڑا بڑھاپا آیا, کچھ بالوں میں سفیدی چمکی. کوفے میں آپ کا دارالحکومت تھا, بہت سارے لوگوں کی دعوت تھی. تو حضرت علی اخروٹ چبا رہے تھے, تو چبایا نہیں جا رہا. کئی دفعہ نا کوئی چیز آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ سے نہیں ہوتی, تو آپ کسی کو کہتے ہیں یار یہ ذرا نا کھولنا. تجربہ نہیں ہے گھروں میں ڈھکن شکن نہیں کھلتے کئی دفعہ کچھ چیزوں کی. یہ بازار سے لاتے ہیں نا پیک چیزیں, تو آپ کھولنا چاہیں تو کئی دفعہ چھری لاؤ, ہتھوڑی لاؤ, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ حضرت علی اخروٹ کھا رہے ہیں تو اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا, کبھی اس دانت پہ کبھی اس دانت پہ, کوشش کرتے ہیں ٹوٹتا نہیں. تو ایک نوجوان غور سے چہرہ دیکھ رہا ہے. تو حضرت علی اس کی طرف, بڑے ماہر نفسیات تھے, اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتر تو سوچنا پیا نا کہ بابے کو اخروٹ سے ٹوٹتا نہیں تھے, انہیں خیبر دا دروازہ کیوں توڑے. بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں, بڑا کچھ سوچتے ہیں. چلو تہاڈی نہیں گل کردا, بیٹا اس کو نیچے کر لو ذرا, پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا. دیکھو جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا, تقریر کرتے ہیں, تو کچھ لوگ ساتھ ساتھ ان کا ذہن نا ساتھ ساتھ اس پہ تبصرہ بھی کر رہا ہوتا ہے. چلو میں کہیا میں تہاڈی نہیں کردا گل, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی ہلکی ہلکی کر رہے ہوتے ہیں. میں ویسے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ تقریر سن لیں, تفسیر چلو گھر جا کے کر لینا. اگر آپ زیادہ سوچیں گے تو پھر غیر حاضر ہو جائیں گے محفل میں نا ذہنی طور پر. تو فی الحال سن لیں, باقی چلو پھر صحیح تفسیر کر لینا. تو یہ کچھ لوگ جو بڑے ماہر نفسیات ہوتے ہیں نا, وہ غور کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ یہ مثلا اس وقت کیا سوچ رہا ہے. تو حضرت علی تھے باب مدینہ العلم, ان سے زیادہ کمال کون جانتا تھا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا تو سوچ رہا ہے کہ اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں, خیبر کا دروازہ توڑ دیا. تو حضرت علی فرمانے لگے بیٹا تو اخروٹ چھوڑ, کوئی خیبر ہے تو بتا آج بھی توڑ دیں گے دروازہ. تو نہ کوئی خیبر کا دروازہ بتا توڑ دیں گے.
اور پھر فرمانے لگے یہ اخروٹ بیٹا میں جسم کی قوت سے توڑتا ہوں، خیبر کا دروازہ میں نے ایمان کی قوت سے توڑا تھا، اور ایمان میرا آج بھی مضبوط ہے تو میں توڑ دوں گا۔ حضرت علی بڑے پہلوان تھے، بہادر تھے، دلیر تھے۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا بیچارے بڑے مطلب کمزور سے، اور لڑائی بڑی بہترین کریں گے پر گھر میں، باقی یہ ہے کہ میدانوں میں نکلنا، جد و جہد کرنی، کوئی کارنامہ سر انجام دینا، وہ کوئی کمال نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو حضرت علی محنتی، جد و جہد کرنے والے۔ اور پھر دوسری بات دانا بڑے تھے۔ آج کل نا لوگ جذباتی ہیں، جذباتی فیصلے کرتے، رد عمل بڑی جلدی دیتے ہیں۔ وہ جو بات کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی طاقت ہے نا، ایک سمجھ بوجھ، معاملہ فہمی، وہ لوگوں میں نہیں۔ حضور نے فرمایا، ایک تو یہ وہ روایت ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ایک حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا بڑے بہترین دانا، چیزوں کو سمجھنے والے، غور کرنے والے، پرکھ کے چلنے والے، یعنی اس کا پس منظر، پیش منظر، سارا اس پر غور کرنا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حکمت سے چلنا، دانائی سے، تدبر سے۔ سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ رد عمل کیا دے رہے ہیں۔ چڑھانے والا اتنا خطرناک نہیں ہوتا، چڑھ جانے والا خطرناک ہوتا ہے۔ کسی کو بندے کو پتہ چل جائے نا آپ کی چھیڑ کیا ہے، آپ چھڑتے کس سے ہیں، تو بندے تو غصہ دلا دلا کے پاگل کر دیتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ اگر آپ چڑھتے نہیں، آپ کسی شخص کی کسی بات کا اتنا زیادہ اثر نہیں لیتے، تو آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر کیا کسی نے کہہ لیا تو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا اوے ریاکار، آپ نے پلٹ کے دیکھا تو فرمانے لگے بھائی تیرا شکریہ، بصرے والے تو میرا یہ نام بھول ہی گئے تھے، اچھا کیا یاد کرا دیا۔ وہ جو غصہ دلا رہا تھا، آپ مسکرا پڑے۔ کسی کو ریاکار کہنے سے غصہ تو آتا ہے نا، تو حسن بصری نے غصہ ہی نہیں کیا۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو رد عمل، ناراض نہیں ہونا آپ نے۔ ہمارے گھروں میں بحث چلتی ہے، فلانا مینوں لا کے گلا کرتا ہے۔ وہ کہڑی گلاں ہوندیاں جڑیاں لا کے کری دیاں؟ تو آپ مہربانی کریں، تسی انج کرو نا، گلاں لگن نہ دیو، ختم ہوگی بات۔ مفت کی لڑائی، رد عمل نہیں ٹھیک دیتے۔ رد عمل بڑا بہترین، صاف ستھرا، سمجھداری والا۔ آپ پراپوگنڈا کوئی کر رہا ہے، آپ کے خلاف شدید بات کر رہا ہے، تو مطلب کیا رہ جائے؟ آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں، غور کریں۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اپنے معاملات کے اندر سمجھ بوجھ کا مظاہرہ، یہ دانا لوگوں کا کام ہے کہ وہ کسی موقع پر۔ حضرت علی شیر خدا کی کبھی آپ باتیں پڑھیں نا، آپ نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا۔ ایک فرمایا کنجوس سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کا دل ہی بڑا نہیں اس کا ذہن کیسے بڑا ہوگا۔ اور دوسرا ہم نے فرمایا تھا بیٹا بزدلوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، وہ تمہیں کبھی بھی کوئی دلیری کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ اور تیسرا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ آدمی جو آدمی عداوتیں جلدی پیدا کرے غالباً، اس سے بھی مشورہ نہیں کرنا۔ مشورہ کرنا جن کے سینے کشادہ ہوں، دل بڑے ہوں، ذہن بڑے ہوں، بندے دلیر ہوں۔ دلیر لوگوں سے ہمیشہ مشورہ کریں، دلیر لوگوں سے ہمیشہ رائے۔ لیکن ہمارے ہاں میں نے کہا رد عمل کے معاملے میں ہم بڑے کمزور ہیں۔ بس کچھ لوگ ہمیں چھیڑ دیتے ہیں، پھر ہمارا غصہ دیکھنے والا ہے۔ اچھا ہم پھر کوئی کام ہی نہیں کر پاتے۔ وہ جو جس نے ہمیں چھیڑا ہے وہ ہمارے دماغ سے نکلے تو کوئی کام ہونا، وہ جس نے غصہ دلایا ہے وہ دماغ پہ سوار ہو گیا۔ بھائی چھوڑ دیں، جانے دیں، جو کرتا ہے اسے کرنے دیں، آپ مضبوط ہو جائیں، آپ نکل جائیں اس پہلو سے۔ کچھ باتیں زیادہ سوچ لینے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک صحابی ہیں، ان کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، بیوی نے کپڑا ڈال دیا بچے پہ، شوہر آیا، کھانا شانا کھلایا، بعد میں پوچھا ہے کہ کوئی امانت رکھوائے، واپس لینا چاہے تو پھر تو بیٹے کے انتقال پہ رد عمل دے۔ تو شوہر کہنے لگے جس کی امانت تھی وہ لے گیا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا بھی اللہ کی امانت ہے۔ اس میں اس قدر زیادہ اتنے بڑے واقعہ پر بھی، یعنی بیٹا بیٹی بڑی بات ہوتی، لیکن کسی کی اولاد چلی جائے پھر بھی وہ اتنا دانائی والا رد عمل دے رہا ہے۔ تو یہ وہ تربیت ہے جو نبی کریم نے عطا فرمائی۔ حضرت علی شیر خدا اس معاملے میں بڑے آگے نظر آتے، یعنی آپ جنگ لڑ رہے ہیں، عرب کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نہ اپنے، اگر انہیں محسوس ہوتا تھا نا کہ ہمارا دشمن ہم پر غالب آ رہا ہے تو اسے غصہ دلا دیتے تھے۔ چونکہ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ اپنے دشمن کو اذیت دے کے مارتے تھے، کبھی پیر پہ ضرب لگا دی، کبھی انگلیاں کاٹ دی، کبھی ہاتھ پہ ضرب لگا دی کہ تڑپ کے مرے معاذ اللہ۔ تو وہ کہتے تھے کہ مقابل کو غصہ دلاؤ تاکہ وہ جلدی مار دے۔
غصے میں آئے اور گردن ہی کاٹ دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر سے ایک جنگ کے موقع پر لڑ رہے تھے. تو آپ نے اسے گرا لیا, اس کے سینے پہ سوار ہو گئے, تو اس نے معاذ اللہ آپ کی طرف تھوک دیا تاکہ آپ کو غصہ آئے, جلدی آپ اسے مار دیں. تو یہ شعر کی باتیں دیکھیں کیسی عجیب ہے. جب اس نے یہ کیا تو حضرت علی اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. فرمایا جا تو آزاد ہے. کہنے لگا جی آزاد ہے کیا مطلب؟ فرمانے لگی یار میری تیری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے, تو دین کا دشمن ہے, میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا, اب جو تو نے حرکت کی ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آیا ہے. تو علی ذاتی غصے کے لیے بندے نہیں مارتا, علی ذاتیات کے لیے بندے نہیں مارتا. یہ علی ہے, ہاں یہ علی ہے, رازدار معرفت کی شگفتہ کلی ہے, لہذا جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. فرمایا میں ذاتیات کے لیے بندے نہیں مارتا, میں رب رسول کے لیے تیرا مخالف ہوں. جا, اب تو نے مجھے ذاتی غصہ دلا, تو آزاد ہے. ہم رد عمل بھی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. کچھ بندے نا اس طرح کا بندے کو قیدی کر لیتے ہیں کہ بندہ پھر قید ہی ہو جاتا ہے. حضرت علی نے آزاد کر دیا, وہ قیدی ہو گیا. میں جا تو آزاد ہے, کہنے لگا اب کدھر جانا ہے؟ آپ کی تلوار کا وار تو مجھ پر نہیں چلا, پر اخلاق کا چل گیا. کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہو جاؤں. یہ دین ہے, ایسا کمال دین ہے. تو بلا وجہ غصے, بلا وجہ چڑھ جانا, یہ حضرت علی شیر خدا نے سمجھایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. دانائی, حکمت, تدبر. آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا, یہ ذرا دیکھنا بات کہاں تک جاتی ہے. ایک فیصلہ آیا آپ کے پاس, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہ ایک عورت دو عورتوں کے ہاں اکٹھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے. ایک ہی جگہ دونوں عورتیں تھیں, وہاں کچھ اندھیرا بھی تھا. ایک کے ہاں بیٹی ہوئی ہے, ایک کے ہاں بیٹا, تو دونوں امیدوار ہیں کہ بیٹا میرا ہے. کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہی. وہاں جو خواتین خدمت پر معمور تھیں تو ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا. تو اس علی فرمانے لگے دونوں عورتوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تول لو, جس کا دودھ وزنی بیٹا اس کا. اور حضور وہ کیسے؟ فرمانے لگے اللہ نے بیٹے کا حصہ ہی ڈبل رکھا ہے, بیٹی کا سنگل ہے. تو یہ تجربہ کر لو, پتہ چل جائے گا بیٹا کس کا ہے. یہ دانائی, یہ کمال, یہ معاملہ فہمی, یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا کو عطا فرمایا. پھر آپ کو ایک بات بتاؤں, اسے یاد رکھنا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے پیار کرو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے, نہ کرو تب بھی گزارا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کا تعلق نہ بھی ہو تو گزارا, لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں. کو نہیں سمجھ آئی آپ؟ کچھ لوگوں کے بغیر گزارا ہی نہیں, چل ہی نہیں سکتے. نبی کریم کے بارے میں کہا تھا نا مظفر وارسی نے کہ چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے, تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. کچھ لوگوں کے بغیر گزارا نہیں. یہ ذرا حضرت علی کا اپنا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت علی حدیث کے راوی ہے. حضرت علی, یہ ذرا انداز تکلم دیکھیے بیان کیسے کرتے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب کی جو دانے کو پھاڑ کے اس میں سے لوگوں کے لیے رزق پیدا کرتا ہے. انداز دیکھیے, فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جو دانے کو پھاڑتا ہے اس میں سے رزق پیدا کرتا ہے. خود مجھے میرے محبوب نے فرمایا علی تجھ سے صرف وہی پیار کرے گا جو کامل مومن ہوگا. خود حضور نے فرمایا, اور فرمایا علی تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. منافق کی علامت ہے مولا علی سے عداوت رکھنا. اور سنو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار جس کے سینے میں سمایا ہو وہ خود بتائے نا کسی کو, خود پتہ کر لے. اگر اندر علی رہتے ہیں دل میں تو ایمان بھی رہتا ہے. اگر دل میں مولا کائنات بستے ہیں تو پھر ایمان بھی بستا ہے, اور اگر علی نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. حضرت علی کے بغیر گزارا نہیں ہے, ہو سکتا مولا علی کے بغیر گزارا. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں نا مضمون بند ہو جاتے ہیں, سکہ بند, دائرے بن جاتے, مضمون بند. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ہی طے کر دی. فرمایا جس کا میں مولا اس کے. آپ ہمارے یہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پتہ حضور نے کیا کہا ہے, یہ جو حضور نے فرمایا نا جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا, یہ نا مولا سے مراد دوست ہے. میں نے خود لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھی ہیں اور ان کی باتیں سنی. کہتے ہیں دوست سے مراد مولا سے مراد, چلیں آپ ترجمہ کسی جگہ یہ کر لیں, یہاں نہ کریں.
جس کا میں مولا اس کے. ہم نے تو نبی پاک کو کبھی دوست نہیں کہا, ہم نے تو نہیں کہا, ہم نے تو آقا ہی کہا, ہم نے تو مولا ہی کہا ہے, ہم نے تو سید الورا ہی کہا ہے, شہنشاہ دو عالم ہی کہا ہے, ہم نے تو آقا کہا ہے. آپ دوست کہتے ہیں تو کہتے رہیں, ہم نہیں کہتے. یعنی آپ اس کا یہ ترجمہ کریں کہ حضور فرما رہے ہیں جس کا میں دوست اس کے علی بھی دوست, نہ, اس کا معنی آقا کے ہیں. کریم فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. تشریحات میں نہ جاؤ. اور پھر آپ یقین کریں اتنی کمزوری ہے, یہ بخاری مسلم میں بڑی مضبوط روایت ہے اور تمام کتب احادیث میں موجود ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ کہتے نہیں صرف حضرت علی کہنا چاہیے. ایک صاحب مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ بعض دوستوں کو میں نے سنا ہے وہ امام حسن نہیں کہتے, امام حسین نہیں کہتے, حضرت حسن کہتے, حضرت حسین کہتے. میں کیا چنگی گل ہے, وہ نکی جی مسجد دا نکا جہا مولوی تو امام ہو جاتا ہے. نکی جی مسجد دا نکا جہا مولوی کون نے, کہنے ساڈے امام صاحب نے. تو بھئی یہ تو ہو گیا امام صاحب, اور جس کو نبی پاک نے جنتی جوانوں کا امام کہا ہے, جن کو حضور نے جنتی جوانوں کا امام کہا ہے, ہم ان کو امام نہیں کہہ رہے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان ہے. اب 2-3 باتیں کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. کچھ چیزیں نا لینی بھی چاہیے کسی سے. یہ جو ہمارے ہاں ایک طبقہ بنا ہے نا, میں حضرت علی کا ملانگ ہوں. بھئی آپ بہادر کتنے, یہ تو بتائیں. آپ تو حقوق سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. آپ سے تو بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے تھے, آپ سے تو والدین کی خدمت نہیں ہو رہی تھی, تو آپ ٹال شال پہن کے کہیں بیٹھ گئے. آپ کا حضرت علی سے کیا تعلق؟ حضرت علی تو بہادر ہیں. بہادر لوگ میدان چھوڑتے ہیں نہیں, وہ تو ساری ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. تو آپ تو کہیں اور جا کے بیٹھ گئے, آپ کیا لینا دینا؟ حضرت علی دلیر ہیں, میدان میں رہتے ہیں. اور دوسرا, جو لوگ بالکل قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کرتے, توجہ نہیں کرتے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مولا علی کے ماننے والے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شہر علم کے دروازے ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں یہ دعویٰ ہم نے صرف حضرت علی کو کرتے دیکھا ہے. فرمایا کرتے تھے جو پوچھنا ہے پوچھو. اتنا بڑا آدمی اور آپ ان سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. حال یہ ہے کہ آپ فرائض کا علم بھی نہیں جانتے, ضرورت کے مسائل بھی آپ کو نہیں آتے. اور زیادہ تر وہ طبقہ جو معاذ اللہ تعالیٰ جاہل ہے اور کہتا ہے ہم حضرت علی کے ملانگ ہیں, وہ بنیادی طور پر بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں. حضرت علی کا تو سارا اٹھنا بیٹھنا علم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ رہیں گے, قرآن علی کے ساتھ رہے گا. جب حوض کوثر پہ مولا علی آئیں گے تو قرآن مجید کے ساتھ آئیں گے. ان کا تو تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے, اور جس کا قرآن مجید سے تعلق نہیں وہ حضرت علی سے کیسے تعلق بنانے کی بات کرتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا بہت بڑے بہادر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عبادت گزار تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے. وضو فرمایا حضرت علی نے تو کانپنے لگے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کتنے بڑے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں, مجھے ڈر آ رہا ہے. لیکن لوگ جاتے ہیں نا کسی بڑے کے پاس تو روب طاری ہو جاتے ہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے. بہت بڑے عبادت گزار ہے مولا علی شیر خدا, اور دین کی بہت زبردست تبلیغ کرنے والے حضرت علی, بڑی زبردست انداز میں تبلیغ کرنے والے دین کی. جس وقت امام سیوطی نے لکھا ہے جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے نا, اس وقت بھی حضرت علی کا یہ عالم تھا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جامع مسجد کوفہ کی طرف آ رہے تھے. اللہ نے توفیق دی, ہم نے اس مسجد کی زیارت کی ہے, مولا مرتضیٰ کے مزار پاک پر حاضری دی. تو حضرت علی مسجد شریف کی طرف آ رہے تھے, تو رستے میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے آ رہے تھے. فجر اٹھو بھائی لوگوں, نماز کا ٹائم ہو, پیغام میں حق دے رہے تھے. تو جو شہید ہی اس وقت ہو, دیکھیں نا حضرت علی کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے. تو جو لوگ مسجد ہی نہ آئیں اور کہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں, تو حضرت علی کا تو تعلق ہی مسجد سے ہے. حضرت علی تو 5 وقت جماعت کراتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں. آپ کیسے حضرت علی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کبھی 5 پڑھی بھی نہیں پوری؟ وہ تو جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے حضرت علی شیر خدا ہر جمعے. آج کل جڑا نماز پڑھائے جمعہ پڑھائے کہندے مولوی ہے. تسی مثلا جاہلاں دے نال زیادہ تعلق سمجھدے ہو. آج کل جو یہ کام کرے معرفت والا ہی نہیں. معرفت والا کون ہے؟ کہنے والا ٹائم نال قوالی سنے. کیا بات کرتے ہیں آپ. حضرت علی کو آپ کدھر لے گئے ہیں؟ شیر خدا کی عظمتوں کا بیان تو سمجھیں آپ, کتنی بڑی ہستیاں, اور آپ نے کہاں لا کے بند کر دی. چٹ کو تسی مست ہوئے ہو ذرا کو دوسرا کیسی حضرت علی دی محبت ادا کرتا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تعلق ہی سالہ کتاب و سنت کی اشاعت کے ساتھ. ان کا تو آپ انداز دیکھیں, انداز حکمرانی دیکھیں. ساری زندگی تعلیمات ان کی کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ رہیں,
اور جو لوگ ان سے لینے والے ہیں فیوز و برکات وہ بھی سارے علم سے وابستہ لوگ ہیں. آخری بات سنیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی زبردست معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادگی پسند طبیعت کے آدمی تھے. نہایت. ان لوگوں کو فقیری جچتی نہیں, کو فقیری سے پیار نہیں ہو جاتا. یعنی حضرت علی بہت بڑے, اور اس وقت جب آپ امیر المومنین ہیں, لاکھوں مربع میل کے حکمران ہیں, اس وقت بھی کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہیں امیر المومنین ہو کے. ادھر دیکھو میری طرف, امیر المومنین ہو کے کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری زرہ کوئی بندہ خرید لے, میری تامت زیادہ پرانی ہو گئی ہے, اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا, مجھے تامت نہیں لینی ہے, میری یہ زرہ. یہ دو جہاں کے شاہ ہیں, یہ حضور کا خاندان ہے. کائنات جن کے وسیلے سے اللہ سے رزق پاتی ہے. میرے عزیزو, حضرت مولا علی شیر خدا نے اس سادگی سے وقت گزارا. فرمایا میرے پاس اگر تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اپنی زرہ فروخت نہ کرتا. آج کہاں کہاں تک وہ لوگ پہنچ گئے ہیں, اور کیا ان کا معیار زندگی بن گیا ہے, کیا ان لوگوں نے ہم نے سمجھ لیا ہے. مسئلہ آج کل ضروریات کا نہیں, خواہشات کا ہے. ہماری خواہشات بڑی دور نکل گئی. تو حضرت علی کی زندگی کا یہ سادگی والا جو پہلو ہے, یہ ان کی زندگی کا جو پہلو, بڑے خوبصورت ہوتے تھے وہ لوگ جو تھوڑے کپڑوں میں, چھوٹے گھروں میں, تھوڑے پیسوں میں زیادہ وقت گزار لیتے تھے. نہ جانے اب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. تو میرے بھائی حضرت علی سے یہ سیکھیے, یہ آپ اپنی زندگی میں اگر لائیں گے, آپ دلیری, معاملہ فہمی, رد عمل دینا تو طریقے سے دینا, اور سادگی اپنی زندگی میں رکھنا, دیکھنا اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا برستا ہے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں, اور اول آخر درود پاک پڑھیں. تو مولا علی آ گئے. یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں, آپ پھر سمجھے بات کو. یعنی ایک بندے کو طلب کیا گیا ہے, میدان میں آنا ہے, لڑائی کرنی ہے, اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے, تو یہ مشکل کام ہے. تو محبوب نے فرمایا آئیے. حضرت علی آ گئے تو محبوب نے لعاب دہن لگایا آنکھوں میں. حضرت علی فرماتے ہیں کمال ہو گیا, آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. اور پھر حضرت علی خیبر کے میدان میں آئے, پھر دروازہ توڑ کے گرایا. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. ایک زمانہ تھا, درویشوں نے لکھا ایک زمانہ تھا, حضرت علی کو بھی تھوڑا بڑھاپا آیا, کچھ بالوں میں سفیدی چمکی. کوفے میں آپ کا دارالحکومت تھا, بہت سارے لوگوں کی دعوت تھی, تو حضرت علی اخروٹ چبا رہے تھے, تو چبایا نہیں جا رہا. تو ایک شخص تھا عمر بن عبد ود, 90 سال کا بوڑھا, لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا. اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے, تو اس طرح ہو گیا. یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے. جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے. اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو, وہ تو خونخوار ہے, وہ تو درندہ ہے, وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے, وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے, اس سے کون لڑے. ایک خیال تھا. اور وہ پراپوگنڈا بازوں کا جتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے, تو کہتے ہیں پیر صاحب بڑا ضدی ہے, کسی کی بات نہیں مانتا, باقی بچے ٹھیک تھے, یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں, یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں. تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے. ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ